یہ کلائمیٹ چینج میں کوئی ایگریکلچر کا بھی کوئی رول ہے؟ ایگریکلچر کا بالکل رول ہے. ایگریکلچر میں چونکہ ہم جب کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں, جو پاکستان کی 1% سے کم گرین ہاؤس گیسز ہے نا, اس میں 50% ہمارے ایگری اکانومی ہے نا, تو ہم ایگری اکانومی میں 2 سورسز سے جو ہے گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں. ایک تو ہم خارج کرتے ہیں جب کھیتوں پہ ہم یہ چھڑکتے ہیں کھاد, اس سے نائٹرس آکسائڈ نامی گرین ہاؤس گیس نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہے ہمارے یہاں جو لائف سٹاک سیکٹر ہے, گائے بھینسیں جو ہیں وہ اپنے منہ کے ذریعے سے اور اپنے پخانے کے ذریعے سے میتھین گیس خارج کرتی ہیں. تو یورپ تب اس پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا دوسرا سورس یعنی کھاد نہیں پھینکیں گے تو پھر کیا پھینکیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کمپوسٹنگ کریں آپ, جو ہے نا مصنوعی کھادوں کی بجائے جو ہمیں قدرت کی طرف واپس آنا پڑے گا. جو نیچرل طریقہ تھا یہاں پہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں اس کو کمپوسٹ کر کے اس سے کھاد بنا کے قدرتی کھاد استعمال کریں. آرٹیفیشیل کھاد جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے, وہ ذرا مشکل کام ہے, وہ ہم نہیں کرتے. ہم وہ نہیں کرتے. اور دوسرے والے جو آپ بتا رہے تھے کہ اب جانوروں کے ذریعے سے لائف سٹاک سیکٹر جو ہے یعنی گائے بھینس اونٹ بیل, یہ اپنے منہ کے ذریعے سے ایک گیس میتھین خارج کرتے ہیں. ان کے میدے کا آپ نے کبھی گائے بکرے کو حلال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کا میدا 3-4 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا اس کو ریومن کہتے ہیں. تو جب وہ سبز چارہ کھاتا ہے پھر جب جگالی کرتا ہے تو وہ سبز چارہ وہ واپس ریومن سے منہ میں لا رہا ہوتا ہے. تو اس عمل کو بولتے ہیں انٹیرک فرمنٹیشن. اس کے نتیجے میں بڑی پیور میتھین گیس خارج ہوتی ہے. اور پھر جو باقی وہ اپنا وہ کرتا ہے پخانا کرتا ہے, وہ بھی جب ہم اوپن پلیسز پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے. مغرب نے ایون انڈیا نے کیا کیا کہ پخانے کو فوری طور پہ وہ بایو گیس پلانٹس میں لے جا کے اس میتھین گیس کو فضا میں جانے کی بجائے اس کو وہ گھروں میں استعمال کر لیتے ہیں. اسی کا وہ فائدے میں استعمال کر رہے ہیں. ابھی یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں گورنمنٹ نے کافی کوشش کی ہے کہ لوگ بایو گیس پلانٹس کی طرف آ جائیں, لیکن ہمارا کسان تھوڑا سا نا سہل پسند ہے, وہ ذرا اس مشکل کاموں کی طرف ذرا کم ہی آنے کو تیار ہے. اور طریقے ہیں, آپ گائے بھینسوں کی نسلوں کو امپروو کریں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو گائے بھینسوں کی نسلیں ہیں وہ ہم نے وہی نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. آپ اب یہ دیکھیں نا, یہ سائمن فریزین نسل کی جو گائے اتنی بڑی بڑی آ رہی ہے جو گوروں نے بنائی ہیں, یہ اتنی بڑی ہیں کہ یہ کم چارہ کھاتی ہیں, کم میتھین خارج کرتی ہیں, دودھ اور گوشت زیادہ دیتی ہیں. انفارچونیٹ ہے, لیکن ہم جو ہیں یہاں پہ بڑی نکھٹو قسم کی جو وہ پالے جا رہے ہیں گائے بھینس. اب کچھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں جو میجارٹی سے پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کی جو باتیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں. ویسے عام طور پہ لگتا ہے کہ یار اگر ماحولیات کی بات ہوگی تو یہ بڑی ڈرائی سبجیکٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز ہماری عام زندگی کے ساتھ جڑی, روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ کلائمیٹ چینج ایک اینتھروپوجینک انسانی ایکشنز کے نتیجے میں جنم لینے والی تباہی ہے. انسانوں کے ایکشنز ہیں, جو بو گے وہی کاٹو گے. آپ نے نیچر سے اپنے آپ کو کاٹا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انسانوں نے, اچھا دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا اب انسانوں نے اپنی زندگی کے اندر آسائشیں لے آئی ہیں. اب جتنے زیادہ برگرز پزے کھانے کے لیے آپ کو پھر اتنی ہی ڈائیورسٹی آف وہ چاہیے, سیریلز چاہیے. وہ زمین پہ آپ اگائیں گے, درخت کاٹیں گے. زمین پہلے میں نے امیزون اپنے آدھا گنجا کر دیا ہے. دنیا کے جو پھیپھڑے تھے جو 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ دنیا کا جنگل تھا, اب وہاں پہ جو پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے دنیا بھر کے ڈی فارسٹر, وہ درخت کاٹ کے زمینیں نکال کے بس سویا بین کاشت کیے جا رہے ہیں. درخت کاٹ رہے ہیں, وہ سب سے پہلے تو کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ فضا میں شامل ہو گئی. باقی جو فصل ہے وہ درخت کا نیبل بدل تو نہیں ہے نا, وہ تو وہ سویا بین لگائی 3-4 مہینے بعد پھر کٹ گئی اور پھر لگ گئی, وہ تو اپنے اندر سٹور نہیں کر رہی کاربن ڈائی آکسائڈ کو. تو انسان, اور کیوں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے سویا بین کی بہت زیادہ مارکیٹ ہے, کیونکہ ہم نے چکن جو ہے وہ سویا بین کے ذریعے سے ہی اس کو 30 دن میں تیار کرنا ہے. تو انسان جو ہے وہ جب جتنا سہولت کی طرف گیا ہے, سہولت کی طرف اور پیسے کی طرف اور زیادہ آسائش کی طرف گیا ہے, تو اس کا وہ نقصان بھگتے گا. اگر وہ آج خود نہیں بھگتے گا تو اس کی اگلی نسل بھگت لے گی.